صحیح بگاڑ زمانے کے ساتھ ساتھ آیا ہے اور آتا رہے گا۔ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام تو صرف جمعہ حاضر ہو اور وہ چاہیں کہ علماء ہمیں ایسا ملا جیسے ابوبکر صدیق جیسا مل جائے۔ کیا خیال ہے؟ اس زمانے کی عوام بھی تو تہجد گزار تھی نا۔ اس زمانے کی صحابہ کرام میں جو عوام کا طبقہ تھا وہ بھی تہجد گزار تھا، وہ بھی تو ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کیا کرتا تھا، وہ بھی تو بے تحاشا سال بھر نفلی روزے رکھنے والا تھا۔ اب کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے پورے سال؟ اب ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہم فجر کی نماز میں اٹھنے والے ہیں، تہجد تو اور اپنی جگہ رہی، فجر میں اٹھنا آج کتنا مسلمان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں کی حالت ہے کہ کتنا اس کا زوال آیا ہے۔ اور پھر ہمارے اس زمانے میں کوئی ظاہری گناہ نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، یہ خیر القرون کہلاتا ہے، یعنی بہترین زمانہ۔ تو اس زمانے میں اگر گناہ ہوتے بھی تھے تو پوشیدہ ہوتے تھے، چھپ چھپا کر ہوتے تھے۔ کسی نے چھپکے سے چوری کر لی، کسی نے کوئی اور 2 نمبری کر دی، علانیہ طور پہ نہیں ہوتے تھے۔ اب تو جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں لوگ فخریہ طور پہ سب کے سامنے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ کھلے عام شراب پی جا رہی، نہیں پی جا رہی؟ آپ شراب خانے کے باہر ہی کھڑے ہو جائیں اور چھٹی والے دن کھڑے ہو جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ لائن لگی ہوئی لوگوں کی شراب لے جانے والوں کی، اور وہ لینے والے کوئی ہندو ہے عیسائی نہیں ہے، اس میں 90% تو مسلمان ہیں۔ اور شراب کی بوتلیں گلیوں کے کناروں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، رات بھر پیتے ہیں، صبح کو دیکھو آپ بوتلیں نظر آئیں گی آپ کو۔ ایسے ہی لوگ بدکاری کرتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں کہ بدکاری کرتا ہوں میں۔ تو یہ سارے گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہوئے اور کھلم کھلا ہو رہے ہیں نا۔ لوگ گالم گلوچ نہیں کھلم کھلا دے رہے ہیں، باپ کو دھکا دے کے گھر سے نکال رہے ہیں، باپ کی پٹائی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں سب کے سامنے۔ جو ان گناہوں کا اس زمانے میں کوئی تصور تھا نہیں تھا نا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ معاشرہ کتنا زیادہ بگاڑ کی طرف آیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ بلکہ آج سے اگر آپ 100-200 سال پہلے جائیں، اس زمانے میں اس زمانے میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ پھر وہ تو صحابہ تابعین کا دور تھا۔